اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے سب پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے، اور قرآن کو سیکھنا سمجھنا پڑھنا ہمارے آسان کر دے، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے آنورڈ کریں گے، اور 60 سے لے کے آیت نمبر 74 پہ، جہاں پہ یہ جو 15 کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لیسن کریں گے آج کا 60 سے 74 سورۃ الکہف۔ اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے پڑھ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کوشش کا ہمیں اجر دے، اور ہمارے لیے جو ہے اس کو آسان فرمائے، آمین۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60۔ وَإِذْ، اور جب، ایک ہوتا ہے اذ اور ایک ہوتا ہے اذا۔ از جو ہے وہ پاسٹ کا ہوتا ہے، ماضی سے تعلق ہوتا ہے اس کا، اور اذا جو ہے وہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی فتاہ، اپنے نوجوان کو۔ جب بھی قاف اور لام روٹ ورڈ کے بعد قالا یقولو، قلتم، قلنا کے بعد لی ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے۔ اب جبکہ یہاں پہ فوراً بات نہیں ہے، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، تو قالا کے بعد بیچ میں موسیٰ آ گیا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کے یعنی کہ یہ ڈوئر ہے کہ جس نے کہا، قالا موسیٰ۔ اب قالا یقولو، قلنا کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا لی یا لا آئے، تو اس کا مطلب ہے کس سے کہا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی، تو لی کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، سے، یعنی کہ اپنے سے کس سے کہا، فتح سے کہا، اپنے نوجوان سے کہا۔ ہو کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اپنے، یعنی کہ حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان کو کہا۔ اچھا، فا، تا اور یا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور قرآن میں فتح کا لفظ جو ہے یہ 3 دفعہ آیا ہے۔ 3 دفعہ تو ہم یہیں پہ دیکھیں گے، یعنی کہ 2 دفعہ، 3 دفعہ میں تو 2 دفعہ تو آپ آج ہی کے لیسن میں دیکھیں گے۔ فتح کا، فتح علی فتح، فتح کا مطلب کیا ہے، فاتح یا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے جس نوجوان، جو لڑکا، ساتھ لڑکا تھا، اس طرح ینگ بوائے۔ اور 1 دفعہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ آیا ہے، یہ ہے سورہ یوسف میں۔ سورہ یوسف میں جب وہ عورتوں نے، شہر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز کی وائف ہے تو راودو فتح، تو اس نے اپنے سلیو بوائے، جیسے سلیو بوائے یعنی کہ غلام، جوان غلام، تو اس میں بھی جوان اور غلام دونوں چیزیں آئی تھی۔ فاتح یا روٹ ورڈ ہے، فتح کا روٹ ورڈ یہاں پہ آیا تھا، اور ایک اور بھی جل کے فتح تو ایک اور دفعہ آیا مگر خیر۔ تو فاتح یا جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں ادھر ہی اسی صورت میں ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اور بھی، لی فتح، اپنے نوجوان کو، لا نہیں، ابرہو، میں ہٹوں گا۔ اچھا، ابرہو کا روٹ ورڈ بارہا ہے۔ قرآن میں یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ آیا ہے، اور اس کے مطلب ہوتا ہے جیسا میں ٹلوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس طرح کا روٹ ورڈ ہے۔ تو حمزہ کی ٹرانسلیشن تو میں ہے، تو لا ابرہو، نہیں میں ہٹوں گا، نہیں میں رکوں گا، جیسا میں کرتا ہی رہوں گا جو میں کر رہا ہوں، اس طرح اس کے میننگ آتے ہیں۔ یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے۔ 1 دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہاں، 1 دفعہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 91 میں ہے، قالو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، نبرحا، وی ول سیز، ہم نہیں رکیں گے، علیہ عاکفین، اس پہ بیٹھے رہیں گے ہم جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں۔ تو اس کا مطلب ہم نہیں ٹلیں گے، ہم نہیں ہٹیں گے، جیسے اس طرح کی بات آتی ہے، تو اس میں نون ہم کی ہے اور نبرحا ہے، اور اب بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ابرہو، نہیں میں ہٹوں گا، نہیں میں رکوں گا، میں کرتا ہی رہوں گا، جیسے اس سے میننگ آتا ہے، لا ابرہو، نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغا، میں پہنچ جاؤں، اس میں بھی حمزہ اس کی ابلغو، میں ابلغا، میں پہنچ جاؤں،
مجمع جمع ہونے کی جگہ. جیم میم عین روٹ ورڈ ہے. لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں ایک اسم ظرف بھی ہوتے ہیں. اسم ظرف جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مکان اور ظرف زمان، یعنی کہ ٹائم اور پلیس دونوں سے ہو سکتا ہے، یعنی وقت بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی. جیسے موعد وعدے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور میقات کی بھی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی. تو اسی طرح میم سے اس طرح جب آتا ہے کبھی تو یہ جگہ کے لیے آتا ہے قرآن میں بہت دفعہ، مأوا، ملجا، ملتحدہ. تو مجمع جمع ہونے کی جگہ، تو یہ جگہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ اس ظرف ہے، اس میں ظرف اکثر میم پہ زبر کے ساتھ آتا ہے. تو مجمع جمع ہونے کی جگہ. البحرینی دو سمندروں کے. بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحارا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور جو یہ عینی ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. عینی اور آنی عربی میں آپ کو پتہ ہے دو کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، آنی اور عینی. اور یہاں پہ اسی لیے اس سے دو آیا. جیسے اگزامپل میں ہم دیکھ لیں کہ مشرقینی مغربینی عین. اچھا، آج کے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے، بلکہ کر دیا مگر دیکھ لیتے ہیں، اس میں تثنیہ کا صیغہ بہت یوز ہوگا اس لیے پہلے بتاتے ہیں. اکثر اس کے بعد آنی یا عینی لگتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو یہ یا تو آنی ہو یا پھر عینی، تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نون کسی وجہ سے گر جاتی ہے، جیسے یہ عینی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آنی ہے، آنی. تو یہ ہوتا ہے تثنیہ کا صیغہ. میں کبھی کبھار نون گر جاتی ہے کسی وجہ سے، تو مگر رہتا کیا آخر میں، فعل کے آخر میں آ کھڑی، یعنی کہ حمزہ اور یہ کھڑی زبر کے ساتھ، جیسے آ لگا ہوگا یا تو یعنی نون گر جائے گا تو یا تو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، یا پھر ای، آ اور ای آخر میں آئے تو وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. اور یہ اس کی اگزامپل ہم دیکھیں گے کہ فعل کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ خالی ہمیں آ نظر آئے، جس طرح قالا دونوں نے کہا، تو وہ الف لگ جاتا ہے تو اس میں بیسیکلی یہ آ جاتا ہے، دونوں کے میننگ، ڈوئل کے میننگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مجمع البحرین جمع ہونے کی جگہ، دو سمندروں کے. او یہاں، اور یہ امدیہ میں چلتا رہوں. میم ضاد یا روٹ ورڈ ہے، اور حمزہ جو ہے میں کی ہے، جس طرح ابھی پہلے ابرہو، ابلغا، اس طرح امدیہ میں چلتا رہوں. میم ضاد یا ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن میں 4 دفعہ ٹوٹل یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے، بہت نہیں یوز ہوا، مگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ یوز ہوا ہے. میم ضاد یا ایسے کوئی خاص نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹینیو، ٹو پاس کرنا. تو اس طرح اس میں امدیہ میں چلتا رہوں، آپ اس کو اسی جگہ یاد کریں، باقی تھوڑے سے ڈفرینٹ میننگز ہیں. یہاں پہ اس طرح یہ حقوبہ مدتوں، حقوبہ ہا قاف با روٹ ورڈ ہے، یہ قرآن میں 2 دفعہ، ایک دفعہ یہاں مدتوں اور ایک دفعہ احقابہ، جو ہم سورہ نبا پڑھتے ہیں. سورہ نبا میں ہے لابثین فیہا احقابا، فار ایجز، مدتوں یعنی زمانوں، عرصے تک، لمبا عرصہ جیسے. تو اس میں احقابہ یوز ہوا ہے، اور یہاں پہ حقوبہ ہے، مدتوں. نمبر 61 فلما، تو جب، بلغا وہ دونوں پہنچے. تو اب یہاں پہ اب وہ تثنیہ کا صیغہ بار بار دیکھیں گے ہم کہ فعل کے آخر میں الف لگا ہوگا تو وہ ڈوئل کا صیغہ ہے. جس طرح ابھی یہاں پہ آ گیا فلما، تو جب، بلغا وہ دونوں پہنچے. اگر یہ خالی الف کے بغیر بلغا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا وہ پہنچا سنگولر، لیکن بلغا وہ دونوں پہنچے، تو دونوں اس الف کی وجہ سے آیا، دونوں پہنچے. مجمع وہی جمع ہونے کی جگہ، بینہما درمیان ان دو کے. ہما، ہما یا ہما، یہ ڈوئل کا صیغہ ویسے ہوتا ہے کہ وہ دونوں. اب بریکٹ میں بتا دیا سمندروں کے درمیان، بینہما درمیان ان دو کے، یعنی کہ ان دو سمندروں کے. نسیا تو وہ دونوں بول گئے، نون سین یا روٹ ورڈ ہے، اور الف جو ہے یہ ہے اس کی دونوں کی تثنیہ کا صیغہ، وہ دونوں بھول گئے. حوتہما، اب ان دونوں کی مچھلی، لیکن اب دونوں کی مچھلی کی وجہ اپنی مچھلی. حوت ہاوا تا روٹ ورڈ ہے، حوتہما اپنی مچھلی. فتخذا پس اس نے بنا لیا، فا پس، فتخذا حمزہ خازال روٹ ورڈ ہے، اور جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر آتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے. اس کا مطلب حوت جو ہے عربی میں مچھلی، مؤنث نہیں مذکر ہے یہ، اسی لیے یہاں پہ مذکر یوز کیا فتخذا.
اس نے بنا لیا. تو یہ اس نے کہاں سے آیا؟ جب بھی فعل ماضی آخر میں زبر ہوتا ہے تو اس میں ہوا یعنی واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. فاتخذ اس نے بنا لیا، سبیلہ راستہ اس کا یعنی کہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، سربا سرنگ کی طرح. سربا سین ارا با روٹ ورڈ ہے تو اس نے سرب کی طرح یعنی کہ اس طرح سرنگ کی طرح روٹ ورڈ کو بنا لیا راستہ. اس قرآن میں یہ سراب کے لیے معراج کے لیے یوز ہوا ہے اس طرح، مگر اس میننگ میں ادھر یہ تو آپ اس کو اسٹار لا کے یوز کر لیں کہ یہ میننگ اس طرح نہیں آتا. وہ سراب معراج جیسے ایلوژن ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ سرنگ کی طرح. فلما تو جب جاوزا وہ دونوں آگے بڑھے، دونوں تو اب آپ کو سمجھ آ گیا سالف سوا. اچھا جاوزا کا روٹ ورڈ ہے جیم واو اور زا. جیم اور زا کا روٹ ورڈ جاوزا کر کے قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، اور یہ جب بھی آیا پانی کو کراس کرتے ہوئے آئے. اس کا مطلب ہے ٹو کراس، ٹو پاس بیونڈ، آگے بڑھنا. لیکن جب بھی آیا سمندر کے ساتھ ہی آیا پانی. یہاں پہ بھی دیکھیں باہر کا ہے. اور ایک ایگزامپل تو نکال دی تھی میں نے آپ کے لیے. یہاں پہ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 ہے، اس میں بھی ہے واجاوزنا، اور ہم نے پار لگا دیا، ہم نے کراس کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر. تو سمندر کو کراس کرنے کے لیے ہی اس وقت آیا. اسی طرح ایک اور آیت ہے تو جب بھی آئے باہر کے ساتھ آیا یعنی کہ پانی کے ساتھ ہی آیا. تو یہ جاوزا وہ دونوں کراس کیا انہوں نے، آگے بڑھے. قولا اس نے کہا، لی فتح، پھر وہ آگے قولا اس نے کہا، لی کس سے کہا؟ لی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کس سے کا. لی فتح، فیاتا یا روٹ ورڈ ہے، ینگ سلیو کو کہتے ہیں. فتح لی فتح ہو اپنے نوجوان کو، یا سلیو ہونا بھی ضروری ہے، جوان کے نوجوان کی ایج کا اس کا تعلق آپ نے تفسیر میں اس کا دیکھا ہی ہوگا. لفتح ہو اپنے نوجوان سے کہا، آتینا دو ہمیں. حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، جب بھی حمزہ تا یا روٹ ورڈ اس طرح آتا ہے آتی تو گفٹ کی میننگ آتی دو نہ ہمیں، غداءنا کھانا ہمارا، نہ تو ہو گئی ہمارا کی. اچھا غین دال واو روٹ ورڈ ہے. غدو کا مطلب غدوتن جیسے لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مارننگ. غین دال واو مارننگ کا مطلب ہوتا ہے. تو غداءنا بیسیکلی مارننگ میل، صبح کا کھانا، جیسے ہم لوگ جسے لنچ کہتے ہیں یا ناشتہ کہہ لیں وہ والا جو ہوتا ہے اس لیے. تو یہ اس کا تعلق مارننگ سے اس طرح ہے کہ مارننگ میل کو کہتے ہیں غداء. اور تو غداءنا کھانا ہمارا، غین دال واو روٹ ورڈ ہے. آپ دیکھیں قرآن میں کئی دفعہ نا بالغدو والآصال، غدو تو یا تو اس طرح مارننگ کے لیے آتا ہے غداءنا کھانا ہمارا. لقد البتہ تحقیق لینا پائی ہم نے. اچھا لقی کا روٹ ورڈ یہ لام قافیہ. لقی کا مطلب جیسے ملاقات کرتے ہیں تب بھی پا لیتے ہیں، لقی میں بھی پانا آتا ہے. لقینا پائی ہم نے، من سفرینا ہاذا اپنے اس سفر سے، نصبا تھکاوٹ. نصب کا روٹ ورڈ قرآن میں فٹیک کے لیے آتا ہے اس طرح، جہاں پہ جنت کی بھی آیت ہے، آیت نمبر سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں کہ جنت میں لا یمسنا فیہا نہیں پہنچے گی ہمیں وہاں نصب کوئی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب اور نہ ہی کوئی بھی ہمیں ویئرنس یعنی کوئی اور خستگی نہیں ہوگی، کوئی تھکان وہی مشقت اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پہ آپ نے دیکھا نصب فٹیک تھکاوٹ. قولا اس نے کہا، ارأیتا کیا دیکھا تم نے، استفہامیہ کیا، رأی یہی روٹ ورڈ کرا حمزہ یا، کیا دیکھا، تا تو نے جیسے انعامتا ہوتا ہے انعام کیا تو نے، اس طرح رأیتا دیکھا تم نے، اذ جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے. اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو یا، پناہ لینے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم وہ والی آیت پڑھتے ہیں نا علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ نے علم یجد کا یتیمن کے ہم نے آپ کو جو ہے یتیم پایا تھا، فآوا تو پناہ دی. تو اس میں بھی فآوا تو حمزہ واو یا، اس مأوا ہوتا ہے قرآن میں بہت دفعہ. تو روٹ ورڈ کیا ہے حمزہ واو یا، پناہ سے تعلق ہوتا ہے اس کا. اوینا پناہ لی تھی نہ ہم نے، الی الصخرۃ طرف چٹان کے. صخرہ صافارا روٹ ورڈ ہے، صخر کہتے ہیں چٹان کو. تو چٹان کی طرف لی تھی. فإنی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا تھا میں. نون سین جا روٹ ورڈ ہے، نسیتو بھول گیا تھا میں، الحوت مچھلی کو، وما اور نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے، ماں کے نوسشن نہیں.
انسانی ہوں. اچھا اس کو ذرا سا نا غور سے یاد کر لیں. اس کو ہم بیک کریں گے اور اس کو ایک اور چیز سمجھیں گے. اس میں نسیتو کا اور انسانی کا روٹ ورڈ ایک ہے, نون سین یا نسیان یعنی کہ بھولنا. تو انسانی بھلایا مجھے, تو انسانی میں نی ہو گئی اس کی یعنی کہ انسا نی ہوں. اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. انسا, ہاں انسا میں یہاں پہ فعل جب ایک پہلا ہے فعل انسا, انسا میں ہے اس نے بھلایا, یعنی نسی میں بھولنا ایک ہوتا ہے جیسے میں بھول جاؤں, ایک ہوتا ہے مجھے کو بھلا دے. تو انسا اور نسی میں یہ فرق ہے. تو نسی تو میں بھول گیا تھا نسیان سے, لیکن انسا میں اس نے بھلایا. اچھا یہ نو اس لیے اس نے کہہ رہی ہوں میں کیونکہ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یا زبر ہو تو اس میں ہوا واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انسا اس نے بھلایا. اچھا جب ہم فعل کے آگے مجھے اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو نی کے ساتھ کرتے ہیں, جیسے علمنی سکھایا مجھے, تو نی کر کے ہم اٹیچ کرتے ہیں جب فعل کے آگے ہمیں مجھے اٹیچ کرنا ہو. تو انسا اس نے بھلایا, نی مجھے, اس نے بھلایا مجھے. تو کس نے بھلایا؟ اس میں شیطان کی طرف اس کا ہے کہ شیطان نے بھلایا. تو انسا اس شیطان نے بھلایا, نی مجھے. کس کو, کس پھر ایک اور پروناؤن کیا ہے, ہو اسے, یعنی اس مچھلی کو. تو اس میں 3 ضمیریں ہیں, اس لیے یہاں پہ انہوں نے یعنی کہ وہ نہیں لکھا کیونکہ شیطان آگے آ رہا ہے کہ کس نے کیا, شیطان نے کیا, شیطان ڈوئر ہے. مگر صرف سمجھنے کے لیے بات ہے کہ اس میں 3 ضمائر ہیں. سبحان اللہ. انسا اس نے بھلایا یعنی شیطان نے بھلایا, نی مجھے کہ میرے دماغ سے نکال دی بات, ہوں اس کو, یعنی کیا چیز نکال دی, اس مچھلی کو بھول گیا تھا نا میں, تو وہ اس طرح بات ہو رہی ہے. سمجھ آئے تو بات ٹھیک ہے, نہیں تو آپ ایسے میمورائز کر لیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روٹ ورڈ نون سن جائے. انسانی منسا اس نے بھلایا, نی مجھے, ہوں اس کو بھلایا مجھے اس کو, الا مگر الشیطان شیطان نے. تو چونکہ آگے شیطان پہ پیش ہے, شیطان نے ڈوئر ہے, اس لیے ہم اس کو الگ سے اس نے کر کے نہیں کہہ رہے, لیکن صرف سمجھنا چاہیے آپ کو. بھلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے, ان کے اذکرہ میں ذکر کروں. حمزہ ہو گئی میں کی, اذکرہ جس طرح شروع میں ہم پڑھ دیں نا ابرہو ابلغا اذکرہ, تو ایسا میں ذکر کروں ہوں اس کا یعنی کہ مچھلی کا. واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا, اس کے آخر میں زبر ہے کا مطلب واحد مذکر نے بنا لیا تھا, یعنی وہی مچھلی نے, سبیلہ راستہ اس کا, اپنا فی البحر سمندر میں, عجبا عجیب طریقے سے. 64 قالا کہا, ذالک یہی ہے, ما جو, کننا تھے ہم. کننا میں کاف اور نون روٹ ورڈ ہے, تو ایک نون تو روٹ ورڈ کی ہے کننا میں, کافا نون, اور ایک روٹ ورڈ ایک نون جو ہے وہ نا ہم کی ہے. تو اسی لیے نون پہ تشدید ہے کیونکہ 2 نون ہیں, ایک روٹ ورڈ کی ہے کافا نون والے روٹ ورڈ کی ہے, اور ایک نا کی ہے, کن نہ تھے ہم, نبغی ہم چاہتے. نون ہم کا ہو گیا, اور روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, با غین یا, چاہنا سیکھ کرنا, اس طرح کی میننگ بھی آتا ہے با غین یا کا, ہم چاہتے. فرتدا تو وہ دونوں پلٹے. روٹ ورڈ کیا ہے, را دال دال, رد کا مطلب بھی ہے پھرنا پلٹنا, اور را یہ تا جو ہے باپ کی ہے. روٹ ورڈ کیا ہے, را دال دال رد سے ہے. تو فا تو, اور یہ آخر میں الف آ رہا ہے, تو اس میں دونوں تسنیہ کا صیغہ آ گیا, رائٹ. یہ جو دونوں آیا یہ کہاں سے آیا, یہ اس سے آیا الف سے. فرتدا وہ دونوں پلٹے. آپ کو پتا جب دین سے کوئی پلٹ جائے اس کو مرتد کہتے ہیں, اور اس طرح وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ قرآن میں ہے ایسا, تو تا کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کے مطلب روٹ ورڈ را دال دال ہوتا ہے, اور تا اس میں یعنی باپ کی ہوتی ہے. اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ تو ہم نے دیکھی تھی, نہیں اس کی اگزامپل میں ارتدہ کی آپ اگزامپل ٹرن بیک میں ہوتی ہے, مرتد سے یاد رکھیں. الا فرتدہ تو وہ دونوں پلٹے, اعلیٰ آثارہما اپنے نشانات قدم پر. آثار حمزہ سارا روٹ ورڈ ہے, ہما ہو گیا دونوں کے, ان دونوں کے. تو نشانات قدم, فٹ سٹیپس, فٹ پرنٹس کو آثار کہتے ہیں, امپریشنز کو آثار کہتے ہیں. تو وہی ہے آثار اپنے نشانات قدم پر. قصصا اتباع کرتے ہوئے. اچھا قصصا کا روٹ ورڈ ہے قاف صاد صاد.
روٹ ورڈ اس کے ہمیشہ ڈفرینٹ میننگ میں ہوتا ہے. قصہ بیان کرنا، قاف صاد ساتھ جب بھی ہوا اس میننگ میں قرآن میں صرف یہیں پہ اتباع کرتے ہیں، کہ ورنہ اور جگہ پہ ڈفرینٹ میننگ ہے اس کا قاف صاد ساتھ کا، یعنی کہ قصہ بیان کرنا یا بیان کرتے ہیں مخصوص اور اس طرح. لیکن اتباع کرنے کی میننگ صرف یہیں پہ ہے، تو آپ اس کو اچھے سے میمورائز کر لیں، اس پہ نشان لگا لیں تاکہ اس کو غور سے آپ دیکھ سکیں. فوجدا تو دونوں نے پایا، واو جیم دال روٹ ورڈ ہے، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتینا دی ہم نے اسے، رحمتا من عندنا رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے. علامہ یعلم و تعلیم، ایک ہوتا ہے لام پہ بغیر تشدید کے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، لیکن لام پہ تشدید کی جیسے علامہ یعلم، لام پہ تشدید کے تو اس کا مطلب سکھانا، سیکھنا اور سکھانا آتا ہے اس کے میننگ میں. تو علمنا سکھایا ہم نے ہو اسے، من لدنا اپنے پاس سے. اچھا لدنا میں بھی ایک ہے اس میں لام دال نون، تو ایک نون ہوگی لدن کی اور ایک ہو گیا نا، تو اسی لیے نون پہ تشدید آپ کو دیکھ رہا ہے کہ لدن ہوتا ہے پاس سے، اور نہ ہمارے پاس، لدنا اپنے پاس سے، علمن ایک حاصل. قالا کہو، لہو اس سے. جب بھی قالا کے بعد لہو آئے گا تو قالا کہا، لہو اس سے کہا، ٹھیک ہے. قالا لہو اس سے کہا، اب کس نے کہا وہ تو رہ گیا تھا، تو وہ جو قالا کا ڈوئر ہے موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے. قالا لہو کہا اس سے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک حمزہ میں، اتبعو میں پیروی کروں، اتبع کروں کا تمہاری، علی اس پر، ان کے، تعلمنی تم سکھاؤ مجھے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے. علامہ یعلم و تعلیم اس میں سکھانے کے میننگ آتے ہیں، اور تا ہوگی تم کی، اور تعلم تم سکھاؤ. اچھا جب بھی فعل کے آگے مجھے اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو نی کر کے اٹیچ کرتے ہیں، کہ نون زیر اور یا ایسے. تعلمنی تم سکھاؤ مجھے، مگر یہ یا جو ہے کسی وجہ سے گر گئی، گرامیٹیکلی کوئی چیز ہوئی جس وجہ سے یا گر گئی، مگر نون کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا تھا. تو تعلمنی، تعلما تم سکھاؤ، نی مجھے، مما اس میں سے، جو علمتا تم سکھائے گئے. اچھا اس کو آپ سرکل کر لیں، اس پہ لکھ لیں یہ مجہول ہے، پیسو ہے. تا تو ہو گئی تم کی، اور علمتا سکھائے گئے تم. ایک ہوتا ہے اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو تم سکھاتے ہو، تو پھر سکھانے والے تم ہو جاتے، مگر یہاں پہ سکھائے گئے تم، اور سکھانے والا کون ہے وہ مسٹری، وہ نہیں پتا، تو یہ مجہول کا طریقہ ہوتا ہے. سمجھ آئے بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے آپ اس کو میمورائز کر لیں. اس کو جب ہم بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو غور سے دیکھ دیکھ کے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں. علمتا تم سکھائے گئے، رشدہ ہدایت سمجھ بوجھ. 67 قالا اس نے کہا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے. تو و عین روٹ ورڈ ہوتا ہے استطاعت کا. استطاعت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن تم ایبل نہیں ہوگے، یو ول ناٹ بی ایبل. لن تستطیع ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے، معیا میرے ساتھ. ما ہوتا ہے ساتھ، یا ہے میرے، معیا میرے ساتھ، صبر صبر کی. وکیف اور کس طرح، کھاؤ کم، تصبرو تم صبر کر سکتے ہو، علی اس پر، ماں جو لم نہیں توحت تم نے احاطہ کیا. تا ہوگی تم کی، اور ہا واو تا روٹ ورڈ ہے. احاطہ اردو میں بھی کہتے ہیں، محیط بھی لفظ اسی سے ہے. تو توحت تم نے احاطہ کیا، بھی جس کا، خبرہ علم سے، یعنی کہ خبر. قالا اس نے کہا، ستجدونی یقیناً تم پاؤ گے مجھے. سا ان قریب کے لیے بھی قرآن میں آزاد ہے، ذات سون ان قریب کے لیے آتا ہے. میں کبھی کبھار آپ یقیناً ضرور کے لیے بھی اس کی میننگ دیکھتے ہیں. تو سا یقیناً، تا تم، واو جیم دال روٹ ورڈ ہوتا ہے پانے کے لیے. بہت دفعہ قرآن میں یہ روٹ ورڈ آپ نے دیکھا ہی ہے، واو جیم دال روٹ ورڈ. ستجدو تم پاؤ گے. جب بھی فعل کے آگے مجھے اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو نی کر کے کرتے ہیں. جیسے ہم جب اسم کے آگے میرا ایڈ کرنا ہوتا ہے مائی کا، تو پھر ہم خالی یا لگاتے تھے، جیسا ربی میرا رب، کتابی میری کتاب. لیکن جب فعل کے آگے مجھے می ایڈ کرنا ہوتا ہے
تو نون بیچ میں لگا کے کرتے ہیں. ستجدونی یقیناً تم پاؤ گے، نی مجھے، ان اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے، لفظ جلالہ پہ پیش ہے تو اللہ نے، صابرن صبر کرنے والا، صابر فاعل کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، ولا اور نہیں ہے عاصی میں نافرمانی کروں گا. اس کا روٹ ورڈ یہی ہے این صاد یا. جب بھی آیا ڈس اوبیڈینس کے مطلب میں آیا قرآن میں اور حمزہ ہو گیا اس کی میں کی، عاصی میں نافرمانی کروں گا، لکا تمہاری، امرن کسی حکم میں. 70 قالا اس نے کہا، فَإِن پھر اگر، اتبعتنی یہ بھی آج تو آپ نے بہت ساری اس کی اگزامپل دیکھ لی، نی اٹیچ ہے اس میں. اتبعتا اتباع کی تم نے، پیروی کرو تم، اس میں جو تا ہے آخر میں اس کی ٹرانسلیشن ہے تم، جیسے انعامتا علیہم انعام کیا تو نے، انعامتا انعام کیا تو نے، اتبعتا پیروی کرو تم. اور جب بھی فعل کے آگے مجھے میری اٹیچ کرنا ہے تو نی کر کے کرتے ہیں، اتبعتنی پیروی کرو تم میری، فلا پس نہ، تسألنی تم سوال کرنا، یہی روٹ ورڈ ہے، تم سوال کرنا، اور جب فعل کے آگے اٹیچ کریں تو نی، مجھ سے نہ تم سوال کرنا مجھ سے، ان شیء کسی چیز کے بارے میں. ان کا ٹرانسلیشن فرام بھی ہوتا ہے جیسا سے خالی، اور اباؤٹ بھی ہوتا ہے جیسے بارے میں، اما یتساءلون ان کہ وہ پوچھتے ہیں تم سے اس کے بارے میں، جو آیتیں آتی ہیں اس میں ان کا مطلب اباؤٹ بھی ہوتا ہے. تو ان شیء کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدثا میں بیان کروں. ہاذا سال روٹ ورڈ ہے، بیان میں بیان کروں، اس میں حمزہ پہ جو اس کا میں ہے، احدثا میں بیان کروں. ہم لوگ سورہ دوحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہے وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، تو اپنے رب کی نعمت کو فحدث نریٹ کرو، بیان کرو، ہے نا. بیان کرنے کے میننگ میں حدث یحدث تحدیث آتا ہے، تو یہاں پہ باب ڈفرینٹ ہے مگر میننگ وہی ہے. حادثہ بیان کرنے کے مطلب، احدثہ میں بیان کروں، لکا تمہارے لیے، مین ہوں اس کا، ذکر. 71 فانطلقا تو دونوں چل دیے. دونوں کیسے آیا؟ فعل کے آخر میں، یا الف دیکھ رہے ہیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. فانطلقا تو دونوں چل دیے. روٹ ورڈ ہے اس کا طالام قاف، طلاق والا. قرآن میں طالام قاف والا روٹ ورڈ زیادہ تر طلاق کے مطلب میں آیا ہے، جو ڈیورس کے میننگ میں مطلقہ، طلقو، بہت دفعہ طلقہ کنہ جو بھی آیا قرآن میں. لیکن ایک دفعہ جب یہ نون کے ساتھ، نون یہ باپ کی نون ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو اسپیشل کر دیتے ہیں، نون کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ بھی قرآن میں اس طرح بھی اس کا یوز ہوا ہے. اور ہم اس میں ہی آج یعنی حضرت خضر کے اور یہ حضرت موسیٰ کے قصے میں اس کو فنطلقہ کر کے پڑھتے ہیں. تو اس کے مطلب کیا ہوتا ہے فنطلقہ؟ جب یہ نون کے ساتھ اس طرح انطلقہ کر کے آتا ہے، انطلقہ ینطلقو، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو سیٹ آؤٹ، ٹو پروسیڈ، ٹو گو فورتھ، یعنی چلنا، آگے بڑھ جانا، آگے بڑھ دی، اس طرح پروسیڈ کیا انہوں نے. تو اس طرح مطلب ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو دونوں چل دیے. ایک ایگزامپل ہم اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ مرسلات میں آیت نمبر 29 اور 30 دونوں میں، انطلقوا پروسیڈ، چلو. پھر یہاں انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا پروسیڈ کرو الی ظل ذی ثلاث شعب. تو انطلقوا وہاں پہ بھی 2 دفعہ نون، یعنی طالام قاف کا روٹ ورڈ، اس سے پہلے نون اس باب میں جب بھی آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو پروسیڈ، ٹو گو فور. فانطلقا تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، رکیبا دونوں سوار ہوئے. اب آپ کو پتہ ہے ہر فعل کے آخر میں الف ہے تو دونوں کا ہوا. را کا با روٹ ورڈ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو اکثر آپ اس کو قرآن میں سواری کے لیے سنتے ہیں. دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، سین فا نون روٹ ورڈ ہے سفینہ کا. خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں. سفینہ بھی قرآن میں ادھر ہی یوز ہوا ہے، یعنی سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے. خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں. اچھا، خرقہ روٹ ورڈ خارا قاف ہے. خرقہ روٹ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں، ایک منٹ، خرقہ جی یہ 4 دفعہ روٹ ورڈ اس طرح خرقہ کر کے یوز ہوا ہے، اور یہاں پہ 2 دفعہ آپ کو ادھر ہی نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیئر کرنا، پھاڑنا، اور ٹیئر بھی سوراخ. اچھا، خرقہ اس نے سوراخ کر دیا. یہ اس نے کیسے آیا؟ فعل ماضی، فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. خرقہ اس نے سوراخ کر دیا، اس نے ٹیئر کر دیا، پھاڑ دیا. ہاں اس میں، اچھا یہ مؤنث کی ضمیر ہے تو کس مؤنث میں کر دیا؟ عربی میں جس چیز کے آخر میں گول تا ہوتی ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں، جیسے کہ آیا، مغفرہ، رحمہ،
اس طرح جو بھی چیزیں گول تاج اس میں ہوتے تو یعنی کہ خرقہ تو اس نے سوراخ کر دیا ہاں اس کشتی میں اس سفینہ میں. قالا کہا اخرقتہا بریک کریں گے اس کو کیا خرقتا سوراخ کر دیا تم نے. یہ جب فعل ماضی کے آخر میں تا ہوتی ہے تو تم کی ٹرانسلیشن ہے جیسے ہم اوپر بھی انعامتا کی ایگزامپل بار بار کرتے ہیں نا انعام دیا تو نے. اخرقتا سوراخ کر دیا تم نے ہاں اس میں کشتی میں سفینہ میں. خارقہ کی ایک ایگزامپل اور دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتایا خارا قاف کا روٹ ورڈ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے. 2 دفعہ آپ نے دیکھ لیا, ایک دفعہ یہاں پہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں 37 میں انک لن تخرق الارض کہ تم پھاڑ نہیں سکتے زمین کو. تو تخرق تو اس میں بھی خارا قاف ٹیئر کرنے کے مطلب میں آیا ہے. یہاں پہ بھی اس لیے لی تغرق لی تاکہ جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا مطلب تاکہ یا یہ کہ لی تاکہ تاکہ تم غرق کرو اہلہا اس کے مالکوں کو. تو ہاں یعنی کہ اس سفینہ کی کشتی کے رہنے والوں کو مالکوں کو یعنی کہ جو اس کے سواروں کو جو اس میں ہے سوار. لقد البتہ تحقیق جئتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز امرا بڑی عجیب. روٹ ورڈ تو اس کا حمزہ میم را ہے نظر آ رہا ہے آپ کو آسان روٹ ورڈ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے جیم یا حمزہ. اچھا امرا کا روٹ ورڈ اس مطلب میں قرآن میں اس طرح نہیں آیا کہیں بھی. تو آپ یعنی کہ جیم یا حمزہ تو لایا ہے تو اب ہم آگے بھی دیکھیں گے. جتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز امرا بڑی عجیب. فاؤل گریو بہت ہی زیادہ گریو یعنی کہ بہت ہی زیادہ عجیب. اس طرح میننگ میں صرف قرآن میں یہ ادھر ہی آیا. آپ سٹار بنا کے یاد کرنے حمزہ میم را کا روٹ ورڈ اس طرح نہیں یوز ہوتا قرآن میں, صرف یہاں پہ ہوا ہے. ایک چیز امرا بڑی عجیب. قالا اس نے کہا علم کیا نہیں اقول میں نے کہا تھا انکا بے شک تم لن ہرگز نہیں تستطیعا تم استطاعت رکھو گے تم ایبل ہو سکو گے تو و عین روٹ ورڈ ہے معیا میرے ساتھ صبر کی. قالا کہا لا تؤاخذنی لا نہ تؤاخذنی تم مواخذہ کرو. حمزہ خازالی روٹ ورڈ ہے اس کا مواخذہ کرو. اور جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا نی کر کے کرتے ہیں نہ تم مواخذہ کرو نی میرا بما اس پر جو نسیتو بھول گیا میں ولا اور نہ ترہقنی چھا جا مجھ پر تا تم کی ہوگی نہ تو چھا جا نی جب اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ تا تم کی ہے اور نی مجھ پہ جب بھی فعل کے آگے نی اٹیچ کیا اٹیچ پروناؤن تو اس کا مطلب مجھ پر چھا جاؤ مجھ پہ. اچھا طریق جو راہا قاف روٹ ورڈ ہے یہ قرآن میں راہا قاف کر کے ہوتا ہے اس کا مطلب ٹو کور کر لینا چھانا. لیکن جب یہ اس طرح یوز ہوتا ہے یرہقو ترہقو کر کے تو اس کا مطلب ٹو بی ہارڈ آن ٹو اوور برڈن یعنی کسی پہ ہارڈ سختی سے کام لینا یا اوور برڈن کر دینا کسی کو اس طرح کے مطلب میں آتا ہے. تو ولا ترہقنی نہ تم ہارڈ ہو نی مجھ پر مجھ پہ اتنے ہارڈ نہ ہو اتنی سختی نہ کرو اس طرح میننگ میں آ رہا ہے یہاں پہ. اس کی ایک ایگزامپل ہم اور دیکھ لیتے ہیں سورۃ الکہف کی ہی آیت میں آگے دیکھیں گے آیت نمبر 80 میں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا تو يُرْهِقَهُمَا he would overburden both of them. تو overburden یعنی ان کو پریشان کرنا ان کے اوپر ہارڈ ہونا ان کو overburden کرنا اس طرح کے میننگ میں آتا ہے یہ. تو آپ کو یہ اس میں 80 آیت نمبر 80 میں ملے گا. یہاں پہ بھی ترہق ہارڈ نہ ہو مجھ پہ تو یہاں پہ چھا جا کور کرنے کے میننگ میں بھی ٹھیک ہے. ولا ترہقنی اور نہ چھا جا مجھ پر من امری میرے معاملے میں اسرا تنگی کر کے. فانطلقا تو دونوں چل دیے یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے لام قافیہ کا روٹ ورڈ ملاقات اسی سے لقیا وہ دونوں ملے غلامن ایک لڑکے کو فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس سے. اب دیکھیں اس میں بھی 2 ضمیریں کیسے آئی تو اس نے قتل کر دیا اسے. اس کو ہم بریک کریں گے فا تو قتلہ اس نے قتل کیا. قتلہ فعل ہے فعل کے آخر میں زبر ہے تو اس میں اس نے یعنی کہ واحد مذکر چھپا ہوا فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا. اٹیچ پروناؤن ہے کس سے قتل کیا اس سے قتل کر دیا یعنی اس لڑکے کو. قال کہا اقتلتا کیا قتل کر دیا تم نے نفسن ایک جان کو زکیتن جو پاک تھی
زکیتن کا روٹ ورڈ ہے زکوٰۃ کا جو ہے، تزکیہ کا جو ہے وہ ہے زا کاف واو. تزکیہ پاک کرنے کو کہتے ہیں، تو زکیتن میں بھی پیور پاک کے میننگ آتا ہے. زکیہ ہم لوگ نام بھی رکھتے ہیں زکیہ، تو اس کا مطلب پیور. یہاں پہ آپ یہ زکیتن دیکھ رہے ہیں، اور ایک اور دفعہ سورہ مریم میں نظر آئے گا لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تو پیور لڑکا دینے، پاکیزہ لڑکا دینے آیا. تو وہاں پہ زکیہ آیا ہے روٹ ورڈ ذاتا ہوا، اور یہاں پہ بھی ہم ایک جان کو زکیہ، یہ ایک ہی دفعہ آیا قرآن میں زکیہ ہا کے ساتھ، اور ایک دفعہ زکیہ وہ جو آپ کو دکھایا ہے، جو پاتی بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر بدلے کے جان کے. لقد البتہ تحقیق جئتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز، نکرا انتہائی ناپسندیدہ. نون کا فرا روٹ ورڈ ہے نکرا. نون کا فرا تو قرآن میں روٹ ورڈ کافی دفعہ آیا، مگر نکرا کر کے 3 دفعہ آیا، نکرن اس طرح کر کے، اور اس کے میننگ تھوڑے ڈفرینٹ سے. ویسے جیسا اس کو ایسے یاد کرنا ہے کہ یہ بھی جسے ہم نے امرا کا پڑھا تھا نا کہ ذرا زیادہ انٹینس میننگ تھا، اس میں بھی انتہائی ناپسندیدہ اس طرح کے میننگ آ رہے ہیں. اور 2 دفعہ اور نکرا آیا تو عذاب کے ساتھ آیا، یعنی کہ ٹیریبل کے مطلب میں آیا کہ بہت زیادہ. جو 2 دفعہ قرآن میں اور نکرا یوز ہوا ہے وہ ٹیریبل کے مطلب میں ہوا ہے، تو اس لیے یہ اس میں انٹینسٹی پائی جاتی ہے. تو اس کو یہاں تک ہم رکھیں گے، اور اس میں جو بھی غلطیاں کمی کوتاہی ہوئی وہ ہماری نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف کرے اور ہمیں اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.